بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج لیلۃ القدر کی چوتھی شب ہے اور رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیں۔ آپ کو یہ تینوں نفل نمازیں ضرور پڑھنی ہے۔ تو ہمیں کون سا نفل پڑھنا چاہیے، ان کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے، نماز کس وقت پڑھنی ہے اور اس نماز میں کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی اور کتنی رکعتیں پڑھی جائے گی، یہ تمام باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو تمام باتیں آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ ناظرین، یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نمازوں کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان نمازوں کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے اور اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری و مسلم۔ شب قدر میں عبادات، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار، دعا و استغفار، خصوصاً اللہم انک عفو والی دعا، صدقہ و خیرات، نوافل اور درود شریف کی کثرت۔ شب قدر کی خاص علامتیں: یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد۔ اس رات چاند کی روشنی نرم اور سکون والی ہوتی ہے۔ صبح کو سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے اور نرم روشنی بکھیرتا ہے۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس لیے دلوں کو سکون اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ شب قدر عبادت، دعا اور گناہوں سے مغفرت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ اللہ کا ایک عظیم انعام ہے، اس میں انسان کی قسمت سنواری جا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ ہمیں اس رات عبادت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتوں تک پوشیدہ رکھا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں تلاش کریں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان 5 راتوں میں عبادت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات دوسرے نوافل کا خیال رکھتے ہوئے یہ تینوں نفلیں ضرور پڑھیں۔ ان میں سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک نماز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، ہمیں اس نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں یہ نماز پڑھنی ہے۔ آپ دوسرے نوافل بھی پڑھیں لیکن یہ تینوں نوافل ضرور پڑھیں، کیونکہ اس رات میں ہمارے اندر عبادت کا ماحول ہوتا ہے، ورزش کے ساتھ شوق اور رغبت پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ تینوں نفل نمازیں نہ ادا کریں تو ہم نے لیلۃ القدر کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں کون سا نوافل پڑھنا چاہیے، ان کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے، نماز کس وقت پڑھنی ہے اور اس نماز میں کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی اور کتنی رکعتیں پڑھی جائے گی، میں آپ سب سے مکمل تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کی نماز 6 رکعتیں ضرور پڑھیں۔ فضیلت کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ان کے درمیان نماز نہ ہو۔ بری بات نہ کرو، یعنی 6 رکعت پڑھنے تک کوئی غلط کام نہ کرو۔ یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر ہے، یعنی جس نے مغرب کی 6 رکعتیں پڑھی اس کے بعد صلاۃ الاوابین کی نیت سے یہ 6 رکعت 12 سال نماز کے برابر ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بھی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو لگ بھگ 8 سے 10 منٹ لگیں گے۔ 6 رکعت آپ پڑھیں گے اور آپ کو 12 سال کی نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز کیسی پڑھی جائے گی؟
آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی نیت کریں گے۔ نیت یہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ دل میں نیت کر سکتے ہیں۔ آپ 2 رکعت کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھیں، اس کے بعد تسمیہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا اضافہ کریں گے۔ اس میں کوئی خاص صورت نہیں پڑھی جاتی ہے، آپ کے پاس جو بھی صورت آئے آپ ان صورتوں میں سے ایک صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں سجدہ کریں گے، سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر جو کوئی صورت ملائیں، اس کے بعد آپ دونوں سجدے کریں، پھر تشہد میں بیٹھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد ہم دائیں سے بائیں سلام پھیریں گے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر مزید 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم 2 رکعت کر کے 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی نیت سے پڑھیں گے، اور یہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت کی نماز ہے۔ سالہ سال کی عبادت حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ رمضان ہے۔ اگر نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے تو آپ خود اندازہ لگا لیں، لیلۃ القدر کی رات اور ماہ رمضان اور 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ چلو دوسری نماز یعنی عشاء کی نماز آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، پھر میں آپ کو اگلی نماز کے بارے میں بتاؤں گا۔ عشاء کی نماز اس رات کو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات کو قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ پس عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہ دوسرا نفل نماز ہے جو ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھو تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے بعد تراویح پڑھائیں گے یا پڑھیں گے؟ تراویح پڑھنے کے بعد یہ نفل نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ نفل نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور یہ کون سی نماز ہے؟ سب سے پہلے اس نماز کی فضیلت سنیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ سکھاؤں جو اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ اور نادانستہ کیے گئے چھپے اور کھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ 4 رکعت کی نفل نماز ہے جس میں مخصوص تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں درج ذیل ترتیب ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں، اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سجدے میں عام تسبیحات کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسہ میں 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں جا کر عام تسبیحات کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جلسہ استراحت میں 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعت میں کل 300 بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کو روزانہ پڑھو۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ کو، ورنہ مہینے میں 1 بار، ورنہ سال میں 1 بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کے ذریعے گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ نماز نفل عبادات میں ایک عظیم ذریعہ ہے جو انسان کی روحانی ترقی اور مغفرت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ باقی اب قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ تیسری نماز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بہت پسند ہے، اور وہ وقت ایسا ہے
اس وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان فرمائیں گے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب ہر رات کے آخر میں اعلان کرتے ہیں آسمان دنیا پر اتر کر، اور وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دے دوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس وقت یہ نماز پڑھیں، اور یہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد پھر آخری افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ 3 نفل نمازیں ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ہمیشہ کی نماز اور فجر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت اچھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر سے نوازے۔ ہمیں اس رات کو بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلپ کو شیئر کر کے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی حکم ملے اور اس رات نماز کا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔